السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی ادب، آج آپ کا یہ یوٹیوب چینل الاسۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ عالم اسلام کی مشہور و معروف درسگاہ دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونے والے ماہنامہ میگزین کے ایک مضمون کا اردو ترجمہ لایا ہے۔ اس مضمون کے ذریعے انشاءاللہ ہم عربی سیکھیں گے۔ یہ مضمون فضیلت الشیخ حضرت الاستاذ مولانا عارف جمیل قاسمی مبارک پوری حفظہ اللہ تعالی کا ہے، جو فی الحال اس رسالے اور میگزین کے ایڈیٹر ہیں۔ تو آئیے بنا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ التواضع المتکبر مرکب من کلمتین ترکیبا وصفیا، الاولى التواضع والاخرى المتکبر، والتواضع قبل التركيب مع الكلمة الأخرى كلمة رائعة روعة الجمال تنم عن الهدوء هدوء الطبيعة وعن المجد والشرف۔ پہلے لغت سماعت فرما لیجئے۔ نما شیء عن شیء، اس کے معنی آتے ہیں عکاسی کرنا، عکاسی کرنا، پتہ چلنا۔ ہدوء الطبیعہ، اس کے معنی آتے ہیں سلامت طبع، سلامت طبع، متانت اور سنجیدگی کے۔ ترکیباً وصفیاً، ترکیباً وصفیاً، اس کے معنی ہے موصوف صفت کے طور پر جوڑنا، موصوف صفت کے طور پر جوڑنا۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ التواضع المتکبر، متکبرانہ تواضع، مرکب من کلمتین ترکیبا وصفیا، یہ مرکب توصیفی پر مشتمل ایک لفظ ہے۔ الاولی، پہلا کلمہ کیا ہے؟ التواضع، تواضع، والاخری، والکلمۃ الاخری، اس کا موصوف محذوف ہے، المتکبر، متکبر۔ والتواضع قبل الترکیب مع الکلمۃ الاخری کلمۃ رائعۃ روعۃ الجمال، تواضع، لفظ تواضع دوسرے کلمے سے ملنے سے پہلے، یعنی قبل الترکیب مع الکلمۃ الاخری، دوسرے کلمے سے ملنے سے پہلے تواضع ایک ایسا نہایت خوبصورت لفظ تھا۔ رائعۃ روعۃ الجمال، رائعۃ روعۃ الجمال، تنم عن الہدوء ہدوء الطبیعہ وعن المجد والشرف، جو متانت طبعی اور عزت و بزرگی کا عکاس تھا۔ فالتواضع خصلة حميدة مطلوبة ندب إليها الشرع، وهو قبول الحق والخضوع له وعدم ازدراء الناس، فهو من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده۔ ترجمہ کرنے سے پہلے لغت سماعت فرمائیے تاکہ ترجمے میں آسانی ہو۔ خصلة، خصلة یہ اسم ہے، اس کی جمع ہے خصائل، اس کے معنی آتے ہیں عادت کے، خصلت کے۔ ندبہ، یہ جو فعل آیا ہے، ندبہ یندب، باب نصر ینصر سے ہے، ندبہ فلان فلانا الی کذا، اس کے معنی آتے ہیں کسی کام کی دعوت دینا، جس کام کی دعوت دیں گے اس پر الی داخل ہوگا۔ نعمت، نعمت جمع نعم، یہ نعم اللہ، یہ نعمت جمع نعم، اس کے معنی آتے ہیں نعمت کے، اللہ کی طرف سے انعام اور ہدیے کے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ چنانچہ تواضع، فالتواضع ایک ایسی مطلوب و محمود خوبی ہے، خصلۃ حمیدۃ محمود، مطلوبۃ مطلوب خوبی ہے، ندب الیہ الشرع جس کی شریعت نے بھی تعلیم دی ہے۔ ندب الیہ الشرع یہ صفت ثالث ہے خصلۃ کی۔ وہو قبول الحق والخضوع له، تواضع کا مفہوم ہے حق کو قبول، والخضوع له اور اس کو تسلیم کرنا، وعدم ازدراء الناس لوگوں کی توہین سے بچنا۔ فہو من اعظم نعم اللہ التي انعم بها على عباده، اسی لیے وہ اللہ کی اپنے بندے پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ بہت شاندار تعبیر ہے۔ آپ ہوا کی جگہ اسم لگا کر کہہ سکتے ہیں الذکاء من اعظم نعم اللہ التي انعم بها على عباده، کہ ذہانت انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ اس طرح اس تعبیر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ والمتواضع من الناس يسلم على من عرف ومن لم يعرف، وعلى الصغير والكبير،
وعلى الوضيع والشريف ويقبل بوجهه وقوله على من خاطبه حتى يقضي حاجته ويعاشر الناس معاشرة حسنة. ترجمہ کرنے سے پہلے لغت سماعت فرمائے سلم فلان علی فلان، اس کے معنی آتے ہیں سلام کرنا. یقبل یہ باب افعال سے ہے، اقبل یقبل اقبالا، اقبل فلان بوجہہ وقولہ، توجہ سے سننا. یہ تعبیر بہت شاندار تعبیر ہے، آپ اس پر ہزاروں جملے استعمال بنا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کومنٹ باکس میں لکھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. قضا فلان حاجتہ حتی یقضی حاجتہ، قضا فلان حاجتہ اس کے معنی آتے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنا. والمتواضع من الناس متواضع انسان، جانکار من عرف اجنبی ومن لم يعرف چھوٹے بڑے علی الصغیر والکبیر الوضیع والشریف شریف و رذیل، وضیع کہتے ہیں کمینے کو. یسلم علی سب کو سلام کرتا ہے. دیکھیے علی کس پر داخل ہوا ہے؟ جس کو سلام کر رہے ہیں. وَيُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَقَوْلِهِ عَلَى مَنْ خَاطَبَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، اور مخاطب کی بات کو، یعنی علی من خاطبہ کہ جو اس سے مخاطب ہے، مخاطب کی بات کو فارغ ہونے تک، یقضی حاجتہ فارغ ہونے تک بغور سنتا ہے. وَيُعَاشِرُ النَّاسَ مُعَاشَرَةً حَسَنَةً اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے. عاشرہ یعاشر معاشرتاً اس کے معنی آتے ہیں معاشرے میں رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنا. يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد ويقوم بحق الخلق وبحق الخالق وهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير قريب إلى الناس قريب إلى الجنة بعيد من النار. فهذه بعض الإيحاءات التي تحملها كلمة التواضع. لغت سماعت فرمائیے قام فلان بحق فلان اس کے معنی آتے ہیں کسی کا حق ادا کرنا. ایحاء جمع ایحاءات اس کے معنی ہیں انکشافات. ھذا یحمل ذلک المعنی یہ تعبیر ہے، اس کے معنی آتے ہیں کہ اس کے اندر اس کے معنی پائے جاتے ہیں. اب ترجمہ سماعت فرمائیے غلام کی طرح بیٹھتا ہے، یعنی متواضع انسان غلام کی طرح بیٹھتا ہے، اسی کی طرح کھاتا ہے. وَيَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَيَقُومُ بِحَقِّ الْخَلْقِ خلق کے معنی ہے مخلوق کے، وَبِحَقِّ الْخَالِقِ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے. شاندار تعبیر ہے. انا اقوم بحق الخلق وبحق الخالق، میں تو اللہ اس کے بندوں کے حق کی ادائیگی کرتا ہوں. شاندار تعبیر ہے. اپنی نگاہوں میں چھوٹا، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ جبکہ لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے. قریب إِلَى الْجَنَّةِ بعید قریب إِلَى النَّاسِ قریب إِلَى الْجَنَّةِ بعید من النار لوگوں سے جنت سے قریب، بعید من النار اور جہنم سے دور ہوتا ہے. فَهَذِهِ بَعْضُ الْإِيحَاءَاتِ الَّتِي تَحْمِلُهَا كَلِمَةُ التَّوَاضُعِ چنانچہ لفظ تواضع میں یہ کچھ انکشافات ہوئے ہیں. الكلمة الأخرى من هذا التركيب الوصفي هي المتكبر، والتكبر صفة بغيضة كريهة كراهة رؤوس الشيطان، والكبر بطر الحق ورده وغمط الناس واحتقارهم وازدراؤهم بالقلب والقالب. ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے لغت سماعت فرمائے غمط یغمط غمطن اس کے معنی آتے ہیں بے عزتی کرنا، توہین کرنا. ازدرا یزدری ازدراءً اس کے معنی آتے ہیں حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا. قالب قالب اس کی جمع ہے قوالب، اس کی جمع ہے قوالب، اس کے معنی آتے ہیں سانچے کے اور ڈھانچے کے. ترجمہ سماعت فرمائیے اس وصف ترکیبی کا دوسرا لفظ متکبر ہے. الکلمۃ الاخری من هذا الترکیب الوصفی ہے المتکبر. والتکبر صفت بغیضۃ کریہۃ کراہۃ رؤوس الشیطان تکبر ایسی مبغوض اور شیطان کے سروں کے مثل بدصورت صفت ہے.
ہے نا, بصورت صفت ہے. والکبر بطر الحق ورده وغمط الناس واحتقارهم وازدراؤهم بالقلب والقالب. اور کبر حق کو ٹکرانا, بطر الحق حق کو ٹکرانا, ورده اس کا انکار, وغمط الناس لوگوں کی ناقدری, واحتقارهم اور ان کو حقیر سمجھنا, وازدراؤهم بالقلب والقالب اور قلب و جوارح سے ان کی حقارت و ذلت کا نام ہے. القلب والقالب, القلب والقالب یہ شاندار تعبیر ہے. القلب یعنی دل سے, القالب کے معنی کیا ہے, جسم کے اعضاء سے. تو بہت شاندار یہ تعبیر ہے. آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر انت تزدرینی بالقلب والقالب, تم مجھے دل اور زبان سے اور اس طرح یعنی جسم کے اعضاء سے بھی تم مجھے کمتر سمجھتے ہو. والكبر قائد البغض وفضل الحمق والمتكبر يستنكف عن البدء بالسلام والإقبال على الناس بوجهه وبقوله على من هو دونه من الناس ويعاف مجالسته ولا يعنى بشأنه. ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے لغت سماعت فرمائیے. عاف یعاف عیفا اس کے معنی آتے ہیں گھن کرنا. استنکف یستنکف استنکافا, استنکف عن کذا اس کے معنی آتے ہیں کترانا, بچنا. ومن یستنکف عن عبادته قرآن کریم میں بھی یہ استعمال ہوا ہے. عنی فلان بکذا اس کے معنی آتے ہیں توجہ دینا, جو توجہ دے گا وہ عنیا کا نائب فاعل بنتا ہے. ترجمہ دیکھیے. والکبر قائد البغض وفضل الحمق اور کبر بغض کا داعی اور حماقت میں اضافے کا سبب ہے. والمتکبر یستنکف عن البدء بالسلام والاقبال على الناس بوجهه وبقوله على من هو دونه من الناس. متکبر آدمی سلام کا آغاز کرنے, البدء بالسلام سلام کا آغاز کرنے کم درجے کے لوگوں کی, من ہوا دونہ من الناس یہ ترجمہ ہے کم درجے کے لوگوں کی, کم درجے کے لوگوں کی بات کو توجہ دینے سے کتراتا ہے. یستنکف کتراتا ہے. ویعاف مجالستہ ان کی ہم نشینی اس کو ناگوار ہوتی ہے. ولا یعنی بشأنہ ان کے کام کو اہمیت نہیں دیتا ہے. آخری قطعہ سماعت فرمائیے. وَإِنَّمَا يُعَظِّمُ الْكُبَرَاءَ وَالْأُمَرَاءَ وَلَا يَتَصَدَّى إِلَّا لِأَمْثَالِهِمْ وَالْمُتَكَبِّرُ بَغِيضٌ عِندَ اللَّهِ بَغِيضٌ عِندَ النَّاسِ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ إِلَى النَّارِ. ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے لغت سماعت فرمائے. عظم فلان فلانا اس کے معنی آتے ہیں کسی کی عزت کرنا. تصدى فلان لفلان اس کے معنی آتے ہیں سامنا کرنا, آمنے سامنے ہونا. بغیض اس کے معنی آتے ہیں قابل نفرت. ترجمہ. وَإِنَّمَا يُعَظِّمُ الْكُبَرَاءَ وَالْأُمَرَاءَ وہ تو بس بڑے لوگوں اور شہزادوں ہی کی تعظیم کرتا ہے. کبیر جمع کبارا بڑے لوگ, امیر جمع عمرا شہزادے. وَلَا يَتَصَدَّى إِلَّا لِأَمْثَالِهِمْ اور ان جیسے ہی لوگوں کا سامنا کرتا ہے. والمتکبر بغیض عند اللہ بغیض عند الناس وهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير بعید من الناس بعید من الجنہ قریب الى النار. متکبر آدمی اللہ اور لوگوں کی نظروں میں ناپسندیدہ ہوتا ہے, وہ اپنی نظروں میں بڑا جبکہ لوگوں کی نظروں کی نگاہوں میں چھوٹا ہوتا ہے. بعید من الناس لوگوں سے, بعید من الجنہ جنت سے دور, قریب الی النار اور جہنم سے قریب ہوتا ہے. پیارے دوستوں, مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش کرتا ہوں, الاسۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ چینل آپ سے مؤدبانہ اور مشفقانہ گزارش کرتا ہے کہ عربی کی نشر و اشاعت کے لیے شائقین عربی ادب تک اور الاسۃ العربیہ انسٹیٹیوٹ کے آپ اس کوشش اور ان سرگرمیوں کو پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر اور عنوان پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.